پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیضا ہے۔ عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہے، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضۃ۔ امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ سنو، فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفیء وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالا وانا حق من غیر قد اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی فإن تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسی ما انفسکم وآلی ما علیکم فلکم فی اسوۃ وإن لم تفعلوا ونقضتم عہدکم وخلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما ہی لکم بنکر لقد فعلتموها بأبی وأخی وابن عمی مسلم والغرور من اغتر بکم فحظکم اخطأتم ونصیبکم ضیعتم ومن نکث فإنما ينکث علی نفسی وسیغنی اللہ عنکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا میں تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی ہور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی، یہ نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی۔ امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے، لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا، اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے۔ یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام۔ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے، تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھی داخل کرے گا۔ یہ تو لوگوں نے کہہ